جس طرح خاتون پہ پردہ واجب ہے اس طرح مردوں پہ بھی پردہ واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لو، یہ پردہ ہے مرد کا۔ اور خاتون بھی اس پردے کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی آنکھیں بھی جھکائے گی، اپنے دل و دماغ کو بھی دنیاوی اور غلط خیالات سے پاک کرے گی، ساتھ میں چادر بھی اوڑھے گی۔ یہ خاتون کا پردہ ہے۔ تو پردہ بھی تب ہے جب پردے کی معرفت ہوگی۔ جس خاتون کو پردے کی معرفت ہو گئی ہے، چاہے وہ خاتون مسلمان ہی نہیں ہے، وہ خاتون پردے دار ہے۔ اسی طرح جس شخص کو جس چیز کی معرفت حاصل ہو گئی ہے وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے، چونکہ معرفت کے ساتھ اہمیت آتی ہے اور معرفت کے ساتھ محبت آتی ہے۔ آپ کو اگر نماز کی معرفت آ گئی تو آپ کے دل میں نماز کی محبت آ جائے گی، اور پھر جس چیز کی محبت آ جائے انسان اس چیز کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیکن انسان اولاد کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انسان مال کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو اپنے گھر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انسان اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، انسان اپنے وطن کو نہیں چھوڑتا۔ تو ہم سے پھر نماز کیوں چھوٹ جاتی ہے اور پردہ دار خواتینوں سے چادریں کیوں چھوٹ جاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں نماز کی عبادات کی معرفت نہیں ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم نہیں بنایا۔ یہ یاد رکھیں، جتنا معرفت آج سے جتنا معرفت آپ اکٹھی کرنا شروع کریں گے، گارنٹی ہے ٹوٹل کی ٹوٹل اس معرفت کو آپ ساتھ لے کے اپنی قبر میں جائیں گے۔ دنیا کا مال تو ادھر چھوڑ کے جانا ہے، لیکن معرفت جس قدر کہتے ہیں نا خالی ہاتھوں گیا ہے، صاحب معرفت خالی ہاتھوں نہیں جاتا۔ صاحب معرفت خالی ہاتھوں نہیں جاتا، وہ اسی دنیا سے نور لے کے جاتا ہے کہ جس نور کے بل بوتے پر پھر آخرت کے درجات اس کے بلند ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء اور ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ غریب کون ہے اور امیر کون ہے۔ کیا آخرت میں ہم امیر نہیں ہونا چاہتے؟ ہم میں سے کون سا آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ میں آخرت میں فقیر رہوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں میرا بڑا قصر ہونا چاہیے، میرا بڑا محل ہونا چاہیے، فرشتے میری خدمت کرنے والے ہوں، حوریں میرے قصر میں خدمت کرنے والی ہوں، اور میں وہاں مزے سے رہوں، چونکہ وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 کے لیے۔ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 10,000 سال، بھائی نہیں ختم ہونے والی۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ موت ختم ہو جائے گی مگر انسان ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ موت ختم ہو جائے گی مگر انسان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو پھر کون ہے جس کا دل نہیں چاہتا
کہ میں بھی آخرت میں امیر ہوں. وہاں ہمیں قصر دکھائی دیں گے آخرت میں، پھر ہم رشک کریں گے، کہیں گے کاش میرا بھی ایسا ہوتا. جس طرح اس دنیا میں کہتے ہیں یار دیکھیں فلاں کا گھر کتنا اچھا ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا ہو. ہاں تو میرا ایک سوال ہے، امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی اس دنیا میں مولا نے قصر کیوں نہیں بنا لیا؟ وہ تو جنت کے پتھر، ہم تو اچھے اچھے ماربل لگوا لیتے ہیں نا، مولا تو جنت سے بھی پتھر، جنت کے پتھر منگوا کے گھر کو لگوا سکتے تھے یا نہیں لگوا سکتے تھے؟ تو لگوا سکتے تھے تو پھر کیوں نہیں لگوائے؟ جنت سے پتھر منگوا کے اپنا اچھا گھر بنوا سکتے تھے. اچھا اس کے علاوہ ائمہ طاہرین، ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے پاس ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور فرشتے بھی بڑا زبردست کام کرتے ہیں. تو یعنی مولا کو مزدوروں کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ فرشتوں کو لگا دیتے، جنت سے پتھر منگوا لیتے، عالی شان قصر بنوا لیتے اور آرام سے بیٹھ جاتے تخت لگا کے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن مولا کو علم ہے، مولا جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ کریں گے نا وہ ختم ہونے والا ہے، وہ مٹ جانے والا ہے. وہی چیز بچے گی جس کو ہم جوڑ دیں گے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں گے فقط وہی چیز باقی رہے گی. جب سیلاب آتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو کسی ایسی چیز کے ساتھ باندھ دیں جو پانی میں بہہ نہ جائے، پانی میں نہ بہہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی مضبوط چیز ہے؟ بس مومن آج سے تہیہ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ دے. آج سے ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ دو. تیار ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے بس بیٹھے رہیں مصلی پہ، نہیں. آپ اپنے ٹائم کو تقسیم کریں، رزق کمائیں، روزی کمائیں، تو بھی اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی اللہ کی خاطر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، قربتاً الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا ہے. اپنے گھر کا سودا سلف لاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خواتین اگر اپنے گھر میں کام کرتی ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی جگہ پاک رکھو، اپنے گھر پاک رکھو، تو بس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر قربتاً الی اللہ اس کام کو انجام دے رہی ہوں. تو اگر ہم اپنے تمام کاموں میں یہ نیت کر لیں گے قربتاً الی اللہ، اللہ کی خاطر، یہ میں کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ دیا ہے، جوڑ دیا ہے. پھر ہمیں ہر کام پر ثواب ملے گا. پھر ہم اپنی روزی کمائیں گے تو ثواب ملے گا. پھر ہم اگر اپنی بچوں کی تربیت میں بیٹھیں گے، گھر میں بیٹھیں گے اپنے بچوں کے ساتھ، تو بھی ہمیں ثواب ملے گا. اپنے بیڈ پہ گھر ہم سو رہے ہوں گے تب بھی فرشتے لکھ رہے ہوں گے یہ عبادت کر رہا ہے. اگر ہماری خواتینیں اگر گھر میں جھاڑو مار رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، تو بھی فرشتے لکھیں گے یہ عبادت کر رہی ہے. چادر ایک مرتبہ خواتینیں چادر پہنتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میری کتنا اچھی چادر ہے، نہیں،
بلکہ چادر پہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے، تو خاتون چلتی رہتی ہے، اپنے کام کرتی رہتی ہے اور فرشتے عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ سے غصہ کر لیتا ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تیری خاطر اس کو معاف کر رہا ہوں، آپ اپنی زبان سے نہ کوئی گالی، نہ کوئی گلوچ، نہ کوئی بات کریں، خاموش ہو جائیں اور کہیں میرے بھیا میں نے جو آپ کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی نے آ کر آپ سے گستاخی کی، جناب مالک اشتر، حضرت مالک اشتر کے جو امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے صحابی ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک بندے نے تھوک ڈال دی ہے۔ مالک نے مڑ کر بھی ایسے نہیں دیکھا اور چلے گئے۔ دوسرے بندے نے اسے کہا پتہ ہے کس پر تھوکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ گورنر ہے، یہ گورنر صاحب ہیں اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے صحابی ہیں، یہ مالک ہے، مالک۔ کہتا اچھا تو اس نے مجھے کہا کیوں نہیں کچھ کہا، مجھے سزا نہیں دی؟ کہا وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا کہاں ملے گا؟ تو کہا جاؤ مسجد میں تلاش کرو۔ تو آتا ہے مسجد میں، دیکھتا ہے مالک اشتر سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پروردگارا مجھے بھی معاف فرما اور اس بندہ مومن کو بھی معاف فرما۔ ہم لوگ پانی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے زمین پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے چھوٹی سے گھاس پہ، تھوڑے سے گھاس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، خواتینیں چھوٹے چھوٹے برتنوں پہ لڑ رہی ہوتی ہیں، یا ایک بچہ گیا کسی کے ایک گلاس توڑ دیا، ایک بچہ گیا کسی کے گھر میں گلاس توڑ دیا، او اتنا شور مچ جاتا ہے، پورا علاقہ خواتینیں سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ یہ للہیت ہے؟ یہ ہم اللہ والے ہیں؟ ایک برتن اچھا کچھ بات ابھی چونکہ برتنوں کی بھی آ گئی ہے، کچھ خواتینوں نے تو اپنے جہیز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، رکھے ہوئے ہیں، وہ پڑے ہیں، وہ جب سے آخرت تک وہ پڑے رہیں گے، ان کو استعمال کریں۔ کوئی بچہ باہر سے آتا ہے، کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ اپنے جہیز کا برتن نکالیں اور فوراً بھاگتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے اس کو پانی پلائیں، فرشتے آپ کے لیے عبادت لکھتے ہیں۔ وہ پڑا رہنے والا آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ ابھی چونکہ مسیح شروع ہو چکی ہے اور عراق میں اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں مسیح پہ، اور دیکھیں جن لوگوں کو مولا کی معرفت ہے، جن لوگوں کو، میری آواز تو صاف آ رہی ہے؟ جن لوگوں کو مولا کی معرفت ہے وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچیوں کا جہیز، یا جو لوگ اپنے لیے جہیز اکٹھا کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، وہ اپنا گھر کا سامان اٹھاتے ہیں، جا کے مچھی پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ پہلے ادھر استعمال ہو اور پھر ہم لے کر جائیں گے، تاکہ یہ پوری زندگی پھر بابرکت رہے۔ ایک صلوات پڑھیے مولا حسین کی ذات پہ۔ تو جب کہ ہمارے گھروں میں وہ ملا جانے والا جہیز کہ جس کو ماں باپ نے بڑی کوششوں سے قرض اٹھائے، کیا کیا، ہاں بیٹی کو جہیز دیا، لیکن بیٹی نے کیا کیا؟ رکھا، نہ تو اپنوں کو اٹھانے دیا، نہ اپنے بچوں کو اٹھانے دیا، نہ اس کو مجلس میں استعمال کیا، نہ ہی اس کو کسی خیرات میں استعمال کیا، نہ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، نہ اس کو کسی امام کے لیے خاص کیا، نہ اپنے برتنوں کو اتنا سنبھالا کہ کوشش کی کہ میرا ایک برتن بھی امام بارگاہ میں نہ جائے، واپس نہیں آئے گا۔
تو یہ برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ نحوست آئے گی۔ برکت کہاں آئے گی؟ چونکہ برکت نے آنا ہے ہمارے دل کے بل بوتے پر کہ ہمارے اندر معرفت کتنا ہے، ہمارے اندر نور کتنا ہے، نور معرفت۔ اور پچھلی مجلس میں عرض کیا ہے کہ جب انسان کو معرفت آ جاتی ہے اور انسان کو پھر نور آ جاتا ہے دل میں، اور وہ دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، پھر انسان ہر قسم کا خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے، پھر تھکتا نہیں ہے، پھر دریغ نہیں کرتا۔ ہاں میں یہ کیوں دوں برتن، ہاں میں کیوں دوں یہ دیگچی، ہاں میں کیوں دوں یہ چیز، یہ تو واپس نہیں آئے گی۔ بھئی آپ نے اگر کسی کو اپنی دیگچی میں نیاز ڈال دی ہے اور واپس نہیں آئی تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ مولا کی راہ میں گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پہ۔ تو آج سے ہی ٹائم نکالیے، آج سے ہی تہیہ کیجئے، آج سے ہی یہ اپنے ساتھ معاہدہ کیجئے۔ یاد رکھیں شیطان معرفت کے راستے کا بڑا دشمن ہے۔ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھنی ہوگی، درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تسبیح پڑھنی ہوگی، متواتر، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خالص کریں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہم نے اس طرح محنت کی ہے 30 سال 35 سال، اس کے بعد جا کر ہمیں نماز میں خضوع و خشوع حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد جا کر 30-35 سال کی محنت کے بعد جا کر علماء فرماتے ہیں ہمیں نماز میں خضوع و خشوع حاصل ہوا ہے۔ تو کیا ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم ایسے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں خضوع و خشوع آ جائے گا اور ہماری نماز معراج مومن بن جائے گی؟ نہیں، بلکہ آج سے ہی کوشش کیجئے۔ تو ہمارے لیے جو بہترین آئیڈیل اور بہترین رول ماڈل اور بہترین عملی نمونہ جو ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا خضوع و خشوع و خدا کے راستے اور معرفت کے راستے میں بہترین آئیڈیل ہے، اور کربلا میں آپ کو ہر قسم کا آئیڈیل ملے گا۔ آپ کو 6 مہینے اور 6 مہینے سے کم تر سے لے کر 70 72 80 90 سال تک آپ کو مختلف خواتین میں بھی آئیڈیل ملیں گے اور مردوں میں بھی آئیڈیل ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی دے دی لیکن دین پہ آنچ نہ آنے دی، دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ہمیں ان کو کربلا والوں کو آئیڈیل بنانا ہوگا، نمونہ بنانا ہوگا، تاکہ ہم لوگ بھی ان کربلا والوں کے ساتھ ساتھ وہ آگے آگے اور ہم کربلا والوں کے پیچھے پیچھے۔ ہم دیکھیں جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم سیدی فنفوز فوزا عظیما، مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کربلا ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، کربلا ہی ہے کہ جس نے اس دین کو زندہ کیا ہے۔ کربلا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فقط فرماتے نہیں تھے، فقط زبان سے یہ نہیں فرماتے تھے
کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بلکہ حسین کو بھی اٹھائے ہوتے تھے رسول مکرم اسلام۔ کبھی سینے کے بوسے لیتے تھے، کبھی گردن کے بوسے لیتے تھے، کبھی پیشانی کے بوسے لیتے تھے، کبھی رخساروں کے بوسے لیتے تھے، اور فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ حسین تو آپ سے ہیں، مگر آپ حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرماتے تھے یہ کربلا میں معلوم ہوگا۔ تو عزیزو، رسول مکرم اسلام جہاں بوسہ دے دے وہ جگہ چھری سے، چاقو سے نہیں کاٹی جا سکتی۔ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین کی گردن کے بوسے لیتے تھے، مولا کی گردن کے بوسے لیتے تھے۔ تو شمر ابن ذیلجوشن ملعون جب آیا مولا کو ذبح کرنے کے لیے تو اس کا خنجر مولا کی گردن پہ نہیں چلا، اسی وجہ سے اس ملعون نے مولا کو الٹا لٹایا اور اس نے پیچھے سے گردن سے مولا کو ذبح کرنا شروع کیا۔ اور ہم مولا کے اس زیارت میں پڑھتے ہیں المذبوح من الکفا، سلام ہو تجھ پر مولا کہ جس کو گردن کی پشت سے ذبح کیا گیا، اور مولا کا سر بڑی دردی سے جدا کیا گیا۔ عزادارو، جو ہی مولا کا سر جدا ہوا، مولا کا سر کلام کر رہا تھا، سر کلام کر رہا تھا، اور یہ ملعون شمر سر کے اوپر چھڑیاں مار رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، سر کلام کر رہا تھا مگر یہ ملعون سر پہ چھڑیاں مار رہا تھا۔ سر سے آواز آ رہی تھی شیعتی لیتکم فی کربلا یوم عاشورا، اے شیعو کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے، تنظرونی اور مجھے دیکھتے، او سمعتم بے شہید او غریب فاندبونی، جب بھی کسی شہید کا نام سنو، جب بھی کسی مظلوم کا نام سنو تو میرے اوپر گریا کرنا۔ اور پھر سر سے آواز آ رہی تھی اور سر کہتا ہوا جا رہا تھا وَأَنَا سِبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي وَبَعْدَ الْقَتْلِ بِجُرْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِي، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا لیکن انہوں نے میرے اوپر رحم نہ کھایا، مجھے بے دردی کے ساتھ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد بھی ظلم کی انتہا نہ ہوئی، اور تیز دھار ٹاپوں والے گھوڑے میرے اوپر بھگائے۔ ردو صدرہ زہرا، پتہ نہیں چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کہاں ہیں، کمر کی ہڈی۔ سیدہ زینب جب بھائی کی لاش پہ آئی ہیں، بھائی کو پہچان نہیں پائی، ایک رخ مدینہ کی طرف کیا، دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، یا جدہ یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، نانا آسمان کے فرشتے تجھ پہ سلام پڑھتے ہیں، یہ تیرا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطان ہے، نہیں پتہ چلتا سینے کی ہڈیاں کا۔ سر جدا ہوا، خولی کے ہاتھ پہنچا، بس اس سر نے پھر سفر شروع کیا۔ یہ سر بھی خاموش نہیں رہا، جس طرح کہ مولا کا خود دھڑ
جسم اطہر بھی خاموش نہیں تھا کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا گئی ہیں اور کٹی ہوئی گردن کے ساتھ بابا کو گلے لگایا ہے تو وہاں بھی بی بی غش کھا گئی ہیں، تو بھی یہی آواز آ رہی تھی شیعتی لیتکم فی الکربلا یوم عاشورہ۔ تو پس اس سار نے سفر کیا ہے کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا شام پہنچا ہے۔ لیکن عزیزو یہ پڑھ لینا آسان ہے کہ یہ سر کو لے گئے ہیں، لیکن کس بے دردی سے لے گئے۔ کربلا سے لے کر شام تک کچھ جگہیں آتی ہیں جہاں ابھی بھی لکھا ہوا ہے مسقط الراس۔ مسقط الراس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ گھوڑے پہ لے کے جا رہے ہوتے تھے اور ان سے میرے مولا کا سر گر جاتا تھا۔ جس جگہ سر گرتا تھا اسی جگہ پر زری موجود ہے یا پتھر موجود ہوتا تھا، وہاں خون مولا کا گرتا تھا، وہاں سے خون ابلنا شروع ہو جاتا تھا، اس جگہ کو کہتے ہیں مسقط الراس۔ تو پس عزیزو یہ سر چلتا چلتا شام پہنچا ہے اور ساتھ میں مولا کی بیٹیاں، مولا کی بہنیں، یہ پردہ دار خواتینیں، قیدی اور امام سجاد علیہ السلام اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، قیدی ہیں، زندان شام میں پہنچ گئے ہیں۔ ایسا زندان کہ جس کی چھت نہیں ہے، جس کو خربۃ الشام کہتے ہیں۔ شام میں ایک ایسا خرابہ تھا، ایک ایسا کھنڈر تھا، وہاں جا کر بیبیوں کو، قیدی بیبیوں کو بٹھا دیا اور یہ بیبیاں رات کو سو پاتی تھیں نہ دن کو، اور ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے تھے، ڈراؤنے ڈراؤنے خیالات آتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا رات کو خواب دیکھتی ہیں اپنے بابا کو، سر کٹا ہوا ہے اور سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور خون بہہ رہا ہے، ڈرونا خواب دیکھتی ہے اور خواب سے اٹھ کر بیٹھتی ہے، نیند سے اٹھ کر بیٹھی اور رونے لگ گئیں، روتی رہیں، روتی رہیں اور روتی رہیں، اور یہاں تک کہ یزید ملعون کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ 4 سال کی بچی ہے، روتے روتے خاموش نہیں ہو رہی، بابا بابا بابا۔ ہائے میرے بابا، ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے مظلوم بابا کر کے 4 سال کی بچی ہے، خاموش نہیں ہو رہی۔ تو اس ملعون نے کہا تشت میں حسین کا سر لے جائیے۔ تو مولا کا سر اٹھایا گیا، تشت میں رکھ کے کپڑا ڈال کے لے آیا گیا۔ جب بچی کے سامنے لے آئے اور گودی میں رکھا، اس بچی نے کپڑا اٹھایا اور دیکھا میرے بابا کا سر ہے اور جو تن سے جدا ہے، کٹا ہوا ہے اور خون ہے، بہہ رہا ہے۔ جو ہی اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے اور بابا بابا کر کے بابا کے سر پہ اپنی پیشانی رکھتی ہے، بوسے لیتی ہے۔ لیکن عزیزو عزادارو، اس خاتون، اس بچی نے جو ہی اپنا منہ اپنے بابا کے رخساروں پہ بوسہ دینے کے لیے رکھا، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم عافنا وشاف مرضانا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بحق محمد وآل بیت محمد ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما، بحق محمد وآل بیت محمد جو مومنین مومنات
اس لنگر حسینی کا، اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ پروردگارہ تیرے تمام اسماء الحسنہ کا واسطہ دے کر تو اس سے سوال کرتے ہیں، ہمیں معرفت اور نورانیت عطا فرما اور ہمیں ہماری مدد فرما۔ پروردگارہ اگر تو نے ہماری مدد نہ فرمائی معرفت کے راستے پر تو ہمیں معرفت کیسے عطا ہوگی؟ پروردگارہ ہمیں معرفت عطا فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد قرآن مجید کی معرفت عطا فرما، نماز صحیح معنوں میں پڑھنے کی عطا فرما۔ پروردگارہ پردہ داری کی توفیق عطا فرما اور ہمارے پردوں کو سلامت فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد و بحق سیدہ عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ ثانیہ زہرا، اس بی بی کا واسطہ پروردگار عالم ہماری خواتین کی مدد فرما تاکہ وہ اپنے پردوں کو سلامت رکھ سکیں اور اپنے آپ کو تمام فاسقوں اور فاجروں سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ پروردگارہ دست عدوانی اور ید شیطانی کو ہم سے دور فرما اور ہم سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگارہ شیطان مردود کو ہم سے دور فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد۔ پروردگارہ ہماری مجالس میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری نیازوں میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات کنوارے ہیں پروردگارہ ان کے لیے آسانی فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد۔ جو مومنین و مومنات رشتہ طلب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، پروردگار عالم آپ کو آپ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ ان بچوں اور ان بچیوں کی جلد از جلد مدد فرما تاکہ وہ اپنے گھر والے ہو جائیں۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں دنیا کی تمام نجاستوں سے محفوظ فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد۔ مولا حسین کی گریہ، مولا حسین کے لیے گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے تمام مریضوں کو شفا یاب فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے تمام مسافروں کو سالمین غانمین اپنے وطن پہ پہنچا اور اپنی مسافرت اپنی منزل مقصود پر پہنچا، بحق محمد و اہل بیت محمد۔ پروردگارہ ہمارے آخری زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری گناہگار آنکھوں کو نور معرفت سے دھل جانے اور پھر اتنا لیاقت آ جانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مولا کا دیدار کر سکیں۔ عافنا وشاف مرضانا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔